بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 شوال 92 ہجری کو مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو جنگ ہوئی، اگرچہ وہ سارا دن لڑتے رہے مگر فتح کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ رات نے انہیں ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے روز وہ پھر بڑے جوش و خروش سے میدان میں نکلے اور ہر فریق دوسرے فریق کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑے شد و مد سے حملہ آور ہوا۔ فوجی باجوں آوازوں، سپاہیوں کے نعروں اور مجروحین کی چیخ و پکار نے ایک شور حشر بپا کر دیا۔ کل کی طرح ہی لڑائی ہوتی رہی، سرفروش لڑتے رہے اور کٹ کٹ کر مرتے رہے۔ مردوں کے ڈھیر لگ گئے اور خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن جنگ کا فیصلہ آج بھی نہ ہوا اور آفتاب غروب ہو جانے پر آج بھی جنگ بند کرنی پڑی۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی پھر میدان کارزار گرم ہو گیا، پھر تلواریں چلنے لگیں، پھر خون کی بارش ہونے لگی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پھر شام ہوئی، پھر دونوں لشکر جدا ہو گئے۔ 5 شوال 92 ہجری کو جب آفتاب طلوع ہوا تو عیسائی پورے جوش و خروش سے میدان میں نکلے اور صفیں قائم کر کے کھڑے ہو گئے۔ رازرق اپنی مخصوص بھگی میں سوار ہو کر لشکر کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، عیسائیو، یہ کیا کم ہمتی دکھا رہے ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے اور دشمن تم سے 8واں حصہ ہیں۔ تعجب ہے کہ 3 روز سے جنگ ہو رہی ہے اور تم اپنے دشمنوں کو پامال نہیں کر سکے۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج ان خونخوار انسانوں کو کچل ڈالو۔ عیسائی جوش و غیرت میں آ کر مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ ان کے لشکر میں طبل جنگ بجا اور ان کی لمبی لمبی صفوں کو حرکت ہوئی۔ مسلمان بھی صبح کو نماز پڑھتے ہی مسلح ہو کر میدان جنگ میں صف آرا ہو گئے تھے۔ طارق نے ان کے سامنے گھوڑا دوڑایا اور کہا، مسلمانوں، 3 روز تک تم نے دشمنوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن اگر تم اسی طرح لڑتے رہے تو اللہ جانتا ہے کتنے دنوں میں جنگ کا خاتمہ ہو۔ لڑائی کا یہ طریقہ ہماری روایات کے مطابق نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی ان عیسائیوں کو کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہر موقع پر انہیں شکست دی۔ آج ان کا تم سے مقابلہ ہے، تم بھی انہیں شکست دو۔ یاد رکھو، عیسائی موت سے ڈرتے ہیں اور اس لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور اس لیے اللہ اسے فتح دیتا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرتے ہو، وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ تمہاری ذرا سی جرأت و ہمت تمہیں کامیاب کر دے گی۔ اللہ سے فتح کی دعا مانگو، پرجوش حملہ کرو، انشاءاللہ فتح یاب ہوگے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے وقفے وقفے سے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کے بعد تمام مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا نہایت پرزور نعرہ لگایا۔ اس نعرے سے زمین لرز گئی۔ نعرہ لگاتے ہی مسلمانوں نے بڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، زوردار ٹکر ہوئی۔ آج فریقین بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ دونوں نے ٹکراتے ہی تلواریں کھینچ لیں اور ایک دوسرے پر برس پڑے۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں اٹھنے لگیں، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کے اچھلنے لگے، بے دھڑ سر گر گر کے تڑپنے لگے، خون کے فوارے ابلنے لگے۔ ایک فریق دوسرے پر ٹوٹ پڑتا تھا، صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ پیدل سواروں میں اور سوار پیدلوں میں گھس گئے تھے اور نہایت خون آشام جنگ ہو رہی تھی۔ جو جو آفتاب بلند ہوتا جا رہا تھا، جنگ کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ جس طرح عیسائی مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح مسلمان انہیں رون ڈالنے کی فکر میں تھے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی اب بھی عیسائیوں سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ عیسائی سوار تھے، مسلمان پیدل۔ بہت کم لوگوں کے پاس گھوڑے تھے۔ عیسائی جملہ ہتھیاروں سے مسلح تھے اور مسلمانوں کے پاس ایک ایک دو دو ہتھیار تھے۔ عیسائی زرہ پوش تھے، مسلمان زیادہ تر سادہ کپڑوں میں تھے، مگر اس بے سر و سامانی میں بھی وہ نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ جس طرف حملہ کرتے تھے، صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کی 15-20 صفوں کو الٹ کر ان میں رخنے ڈال دیے تھے اور اب تک ہزاروں عیسائیوں کو مار ڈالا۔ مغیث رومی دائیں دستے میں تھے اور وہ نہایت طیش میں حملے کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور جس طرف جھپٹ کر حملے کرتے، مردوں پر مردے ڈالتے چلے جاتے تھے۔ جس جوش و خروش سے وہ لڑ رہے تھے، اسی جوش و خروش سے ان کا دستہ بھی لڑ رہا تھا اور ان کے دستوں نے بے شمار عیسائیوں کو موت کی گود میں پہنچا دیا۔ بائیں دستے میں طاہر تھے، وہ نوجوان مجاہد تھے۔ نوجوانوں میں جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے حملے کر رہے تھے اور ہر حملے میں 2-4 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح عیسائیوں کو جلد از جلد شکست دے دیں۔ ان کا دستہ بھی یہی چاہتا تھا اور اس لیے وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن عیسائیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جتنے قتل ہوتے تھے اس سے زیادہ پچھلی صفوں سے آگے بڑھ آتے اور پھر تازہ دم آ کر لڑنے لگتے، مگر کوئی مسلمان بھی اس وقت تک نہ مرتا تھا جب تک وہ 20-22 عیسائیوں کو مار نہ ڈالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان شہید ہوتے معلوم ہی نہ ہو رہے تھے اور عیسائی
قدم قدم پر مرتے ہوئے واضح نظر آ رہے تھے۔ طارق لشکر کے قلب میں تھے اور وہ جس سوار پر جھپٹتے تھے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ جس شان سے جنگ کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تمنا ہے کہ سارے عیسائیوں کو جلدی جلدی وہ خود ہی ختم کر ڈالیں۔ وہ نہایت تیزی اور بڑی پھرتی سے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر کے دشمنوں کو مار رہے تھے۔ ان کے سپاہی بھی اسی شان سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے 50-50 آدمیوں کے گروہ بنا لیے تھے اور ہر گروہ موت کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے دوپہر تک 500 گھوڑے پکڑ لیے تھے اور اس طرح سے 500 پیدل سوار بن گئے تھے۔ ان میں تقریباً 100 سوار طارق کے ساتھ ہو گئے۔ ان کا ہر قدم رازرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ صفوں پر صفیں الٹتے ہوئے اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ رازرق بھگی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے رہ رہ کر عیسائیوں کی کم ہمتی اور مسلمانوں کی دلیری پر غصہ آ رہا تھا۔ دفعتاً اس نے قریب ہی ایک شور سنا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ اسے طارق اور اس کے ساتھی 100 اسلامی شیر عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اور اس کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ وہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً اپنا گھوڑا طلب کیا۔ بھگی کے پیچھے ہی اس کا زین کسا ہوا گھوڑا موجود تھا۔ گھوڑے کے آتے ہی رازرق بھگی سے نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے تلوار میان سے کھینچ لی، مگر جو ہی اس نے تلوار کھینچ کر اٹھائی فوراً طلسمی گنبد کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس وقت اس کا دل ڈوب گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے اندھیرے چھانے لگے۔ اس کا دل کانپ گیا اور وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب اس کی نظر سامنے پڑی تو اسے طارق اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا بند بند لرزنے لگا۔ طارق نے کہا، بدکار بادشاہ، ہمت اور جرأت سے مقابلے پر آ۔ رازرق نے اپنے رسالے یعنی گھڑ سوار دستے کی طرف دیکھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ ادھر طارق نے تلوار بلند کی جو رازرق کے سر پر پڑی اور وہ زخمی ہو گیا اور ایک خوفناک چیخ مار کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی طارق نے اس کے رسالے پر نہایت جوش سے حملہ کر دیا۔ عیسائی اس حملے کی تاب نہ لا کر پسپا ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑھ کر دوسرا حملہ کیا اور عیسائیوں کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور وہ محاذ سے شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور دور تک انہیں مارتے چلے گئے۔ عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھاگتے یہ بھی نہ دیکھا کہ کس قدر مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور یہ کہ ان کا مقابلہ کر کے اپنی جانیں بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں میدان جنگ میں ایک بھی عیسائی باقی نہ رہا۔ سب یا تو بھاگ گئے یا مارے گئے۔ اس معرکے میں عیسائی اس قدر قتل ہوئے کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ایک عرصہ تک تمام میدان میں ان کی لاشوں کے ڈھانچے پڑے ٹھوکریں کھاتے رہے، جبکہ مسلمان فقط 200 کے قریب شہید ہوئے۔ اندلس میں داخل ہو کر مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح حاصل ہوئی جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور عیسائیوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ یہ وہ خون ریز جنگ تھی جس پر آج تک عیسائی ماتم کرتے ہیں اور اسلامی دنیا ناز کرتی ہے۔ جس چھوٹے سے دریا کے کنارے پر ٹڈی دل عیسائیوں کی مٹھی بھر مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی اس کا نام وادی بیکا تھا، یا مسلمانوں نے یہ اس کا نام رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں کو اس کے کنارے پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور وہ پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ سامنے ہی مشہور اور بڑا دریا وادی الکبیر تھا۔ تمام لشکر نے اس دریا کو عبور کیا اور یہاں سے اسلامی لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک مغیث رومی کی سرکردگی میں قرطبہ کی طرف روانہ ہوا، دوسرا طارق کی ماتحتی میں طلیطلہ کی طرف بڑھا اور تیسرا زید کے ساتھ ملاگا کی سمت روانہ ہوا۔ اب برسات کے ایام شروع ہو گئے تھے، بارشیں ہونے لگی تھیں اور ندی نالے چڑھ گئے تھے۔ اس سے اسلامی لشکر کی پیش قدمی میں دشواریاں اور رکاوٹیں حائل ہو گئی تھیں، لیکن مجاہدین کچھ ایسے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان دقتوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا اور وہ ندیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے رہے۔ جن عیسائیوں کو دریائے وادی بیکا کے کنارے پر شکست ہوئی تھی ان میں سے کچھ وہاں سے بھاگ کر قرطبہ چلے گئے تھے، کچھ طلیطلہ اور بہت سے ملاگا، الورا اور سٹیجا کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ یہ ہزیمت خوردہ جس طرف سے گزرے اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے واقعات کچھ اس طرح سے بیان کرتے چلے گئے جس سے عام عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان ایسی مخلوق ہیں جو مرنا نہیں جانتے، اور جو مرنا نہیں جانتے وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ بھی سن لیا کہ رازرق جو ان کا بادشاہ تھا لاپتہ تھا۔ چونکہ عیسائی ایک شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رازرق کا انجام کیا ہوا۔ عام عیسائیوں کا یہ خیال ہو گیا کہ رازرق پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا ہے اور وہ پھر کسی وقت ظاہر ہو کر مسلمانوں سے اپنی حکومت واپس لے لے گا۔
مدتوں وہ اسی فریب میں مبتلا رہے، اسی خیال کی وجہ سے انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر لیں اور طے کر لیا کہ خواہ مسلمان کوئی ہوں، جن ہوں یا کوئی ایسی مخلوق جو مرنا نہ جانتی ہو، وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دلوں پر ہول سا طاری تھا اور وہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے۔ زید اپنے دستے کے ساتھ ملاگا کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ صرف 2000 مجاہدین تھے۔ چونکہ وادی بیکا کے کنارے پر انہیں مال غنیمت میں ہزاروں خیمے مل گئے تھے، اس لیے سب خیموں میں رہتے تھے اور اس طرح وہ بارش سے امن میں تھے۔ مگر جس طرف سے بھی ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیہات اور قصبات کو خالی اور غیر آباد پایا۔ وہاں کے باشندے اپنا سب کچھ لے کر ملاگا چلے گئے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ عیسائیوں کا اس طرح ایک جگہ جمع ہونا انہیں مشکلات میں مبتلا کر دے گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسائی مجتمع ہوں، مگر یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکیں۔ زید جب ملاگا پہنچے تو انہوں نے اسے ایک مضبوط اور اونچا قلعہ پایا اور قلعے کی تمام فصیل عیسائیوں سے بھری ہوئی دیکھی۔ وہ سمجھ گئے کہ جس طرف سے وہ آئے ہیں وہاں کے تمام عیسائی آ کر یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ وہ فصیل کو درست کر کے لڑائی کے تمام سامان مہیا کر کے ہر طرح تیار بیٹھے تھے۔ اس وقت قلعہ کے اندر 15-16 ہزار فوج تھی، مسلمان صرف 2000 ہی تھے۔ عیسائیوں نے محض 2000 مسلمانوں کو دیکھا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ان کا مقابلہ کھلے میدان میں کریں گے۔ زید نے قلعہ سے 3 میل کے فاصلے پر اپنا خیمہ لگوایا۔ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اندلس کے عیسائیوں کی زبان سے پوری طرح آشنا ہو تاکہ وہ انہیں پیغام صلح دیں، مگر ان کے تمام لشکر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا۔ لہذا مجبوراً دوسرے روز وہ خود ہی کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر قلعے کے نزدیک گئے۔ چونکہ مسلمان چند ہی آدمی تھے، اس لیے قلعے والے سمجھ گئے کہ شاید قاصد ہیں اور کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمان قلعے سے کچھ فاصلے پر جا کر رکے۔ زید کے ہاتھ میں اسلامی پرچم تھا اور اس کا پھریرہ بڑے رعب و داب کے ساتھ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ زید نے بلند آواز سے کہا، عیسائیوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عام عیسائیوں نے کچھ نہ سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عربی سے بالکل ناواقف تھے، مگر قلعہ کے اندر کچھ یہودی تھے جو عربی خوب جانتے تھے۔ وہ جلدی سے ایک یہودی کو پکڑ لائے اور یہودی برج میں آ جھانکا۔ وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی لمبی اور سفید تھی، وہ اپنا مخصوص لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کا لباس ریشمی تھا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ کوئی مالدار آدمی ہے۔ یہودی عرب میں بھی آباد تھے اور شام اور افریقہ میں بھی۔ یہ قوم شروع سے ہی تجارت پیشہ اور تجارت کی بدولت اچھی خاصی مالدار ہے، اس لیے مسلمان انہیں ان کے لباس سے ہی پہچان لیتے تھے۔ یہودی نے چیخ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ زید نے اس سے دریافت کیا کہ تم یہودی ہو؟ یہودی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میں بدقسمت یہودی ہی ہوں۔ زید، تم جانتے ہو کہ عیسائی تمہیں کس قدر حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں؟ یہودی، خوب جانتا ہوں۔ زید، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم مسلمان تمہاری قوم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ یہودی، مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ زید، تم بتا سکتے ہو کہ قلعہ کے اندر کتنے عیسائی ہیں؟ یہودی نے کہا، لڑنے والے صرف 15,000 ہیں اور ان کے علاوہ عام عیسائی بھی اتنے ہی ہیں۔ اگرچہ وہ تمہیں تھوڑا دیکھ کر شیر ہو گئے ہیں، تاہم ان کے دلوں پر تمہاری بہت ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ زید نے کہا، ان سے کہو اگر یہ صلح کر لیں تو اچھا ہے۔ یہودی خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ مسلمان سمجھ گئے کہ وہ عیسائیوں سے گفتگو کرنے گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر آ جھانکا اور چلا کر بولا، عیسائی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کن شرائط پر؟ زید، محض جزیہ ادا کرنے پر۔ یہودی نے کہا، عیسائی اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔ زید، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہودی، وہ کہتے ہیں اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ زید، تم اپنے لیے امان حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہودی، بدکار رازرک نے میری بیٹی راحیل کو زبردستی پکڑوا لیا ہے۔ زید، اور شاید وہ لڑکی تلی تلا میں ہے۔ یہودی، میں وہاں گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ زید، پھر کہاں گئی ہے؟ یہودی، خدا کو ہی خبر ہے، صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ زید، کہیں رازرک نے اسے مروا تو نہیں دیا؟ یہودی، میں نے اس کے متعلق بھی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ غائب ہے۔ میں یہ سوچ کر یہاں چلا آیا کہ شاید وہ یہاں ہو، لیکن وہ یہاں بھی نہیں آئی۔ زید، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ یہودی، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تمہارے ذریعے سے مل جائے گی۔ زید، ہم اس کی تلاش میں پوری کوشش سے کام لیں گے۔ یہودی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ زید، اگر کوئی خفیہ راستہ قلعے کو جاتا ہو تو ہمیں بتا دو۔ یہودی، راستہ تو تھا مگر انہوں نے بند کر دیا ہے۔
دیکھیے، عیسائی لشکر قلعہ سے باہر نکلنے والا ہے، آپ پر اچانک حملہ کرنے کے لیے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ زید: تمہارا شکریہ۔ یہودی: فتح کے وقت یہودیوں کو نہ بھولیے گا، یہ قوم نہایت ہی مظلوم ہے۔ زید: اطمینان رکھیں، یہودیوں کے جان و مال محفوظ رہیں گے۔ زید واپس لوٹ آئے اور انہوں نے اپنے لشکر کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا۔ ابھی مسلمان اچھی طرح مسلح بھی نہ ہوئے تھے کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی لشکر ایک عظیم سیلاب کی مانند میدان کی جانب بڑھنے لگا۔ عیسائی نہایت شان کے ساتھ قلعے کے دروازے سے نکل کر میدان کارزار میں بڑھ بڑھ کر صف بستہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان بھی ان سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر جا کر صف بستہ ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آفتاب بھی کچھ اونچا ہو گیا تھا، دھوپ سارے سواروں پر پھیل گئی تھی اور سواروں کے ہتھیار شعائیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ دفعتاً عیسائی لشکر میں طبلِ جنگ بجا اور اس کے مہیب شور سے سارا میدان گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹا تازہ عیسائی گھوڑے پر سوار ہو کر اکڑتا ہوا آیا۔ اس کی شان بتا رہی تھی کہ اسے اپنے زور بازو پر بڑا گھمنڈ ہے۔ وہ دونوں لشکروں کے درمیان میں آ رکا۔ اس کی زرہ بگتن، اس کے ہتھیار اور اس کا خود دھوپ میں چمک رہے تھے۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا: جو موت کا خواہش مند ہے اسے میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجو۔ مسلمانوں نے اس کی بات تو نہ سمجھی، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ گئے کہ وہ لڑنے کے لیے نکلا ہے اور کسی لڑنے والے کو طلب کر رہا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ طاہر بھی تھے۔ وہ نوجوان اور بڑے جوشیلے تھے۔ وہ جلدی سے گھوڑا دوڑا کر زید کے پاس آئے اور کہا: مہربانی کر کے مجھے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیں۔ زید نے کہا: جاؤ، اللہ تمہارا مددگار ہے، مگر کہیں جوش میں آ کر سارے لشکر پر حملہ نہ کر دینا۔ طاہر گھوڑا دوڑا کر عیسائی کے سامنے پہنچے۔ عیسائی نے انہیں دیکھا، وہ اس کے مقابلے میں دبلے پتلے تھے۔ عیسائی نے حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور کہا: تم آئے ہو مجھ سے لڑنے؟ کسی میرے جیسے کو بھیجو، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ طاہر کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا: تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے پتہ نہیں۔ عیسائی سمجھ گیا کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی اور پوری قوت سے ان پر حملہ کر دیا۔ طاہر نے ڈھال پر اس کا وار روک کر خود بھی حملہ کر دیا۔ عیسائی انہیں ناچیز سا انسان سمجھ رہا تھا، مگر اب جب اس نے طاہر کو نبرد آزما دیکھا تو اس کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ طاہر معمولی آدمی نہیں ہے۔ دونوں گھوڑوں کو کاوا دے کر لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ دونوں لشکر انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گھوڑوں کے سموں سے بلند ہونے والے غبار نے انہیں دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ یہ دونوں تلواریں لیے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر رہے تھے۔ اتفاق سے عیسائی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے گھوڑا دوڑا کر طاہر کو لپیٹ لیا تاکہ وہ تلوار سے اس پر وار نہ کر سکیں۔ انہوں نے فوراً ہی تلوار گرا دی اور ڈھال پشت پر لپیٹ لی اور اس کے ساتھ ہی زور آزمائی کرنے لگے۔ عیسائی کو بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ طاہر کو اٹھا کر پٹک دے گا، مگر جب اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا اور پھر بھی طاہر نے جنبش تک نہ کی تو وہ حیران رہ گیا۔ ادھر طاہر نے اس کا پٹکا پکڑ کر زور لگایا اور اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور اسے اٹھا کر زوردار چکر دے کر زمین پر دے مارا۔ اس کے گرتے ہی اس کا گھوڑا خوف زدہ ہو کر بھاگا اور اسے کچل کر دوڑا چلا گیا۔ اس کا سم عیسائی کے بھیجے پر پڑا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا۔ عیسائی لشکر نے اپنے ساتھی کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے شور مچا کر گھوڑوں کو دوڑایا۔ طاہر مردہ عیسائی کو دیکھتا چھوڑ کر تلوار اٹھانے کے لیے کودے اور تلوار اٹھا کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ابھی وہ سوار ہو کر سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ عیسائی قریب آ گئے اور آتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ طاہر بھی سنبھل گئے تھے، انہوں نے بھی جوش میں آ کر حملہ کر دیا۔ ان کا گھوڑا بجلی کی طرح ادھر ادھر جھپٹنے لگا۔ انہوں نے تنہا ہی حملہ کر کے بہت سے عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ عیسائی جوش انتقام سے غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے، مگر جو بھی عیسائی طاہر کے قریب پہنچتا طاہر اسے مار ڈالتے۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ایک معمولی تن و توش کا نوجوان ان کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے لڑ کر انہیں قتل کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے چاروں طرف سے نرغے میں لے کر تلواروں کی بارش کر دی۔ طاہر ذرا بھی نہ گھبرائے، برابر لڑتے اور انہیں قتل کرتے رہے۔ جبکہ وہ لڑائی میں مشغول تھے انہوں نے اللہ اکبر کے پرزور نعرے کی آواز سنی۔ اس آواز کو سن کر عیسائی خوف زدہ ہو گئے اور نظریں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ انہیں تمام مسلمان تلواریں سونتے دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے اور وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھیل گئے۔ مسلمانوں نے جس وقت تنہا طاہر پر عیسائیوں کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آتے ہی حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں قریب قریب ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کو طیش آ گیا اور وہ بڑھ کر حملہ کرنے لگے۔
مگر مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے، یا بقول عیسائیوں کے کہ ایسی مخلوق جو مرنا نہیں جانتی، چنانچہ وہ مر ہی نہیں رہے تھے بلکہ جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر کے انہیں قتل کر رہے تھے۔ چونکہ عیسائی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مسلمان بھی ان کے برابر کشادہ ہو گئے، اس لیے دور تک جنگ ہو رہی تھی، اور جہاں تک لڑائی کی چنگاریاں پہنچ گئیں وہاں تک تلواریں اٹھتی نظر آ رہی تھیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ نہایت خونریز جنگ ہو رہی تھی، ہاتھ پیر سر دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے، لڑنے والے عیسائی شور کر رہے تھے، فصیل والے بھی غل مچا رہے تھے، زخمی چلا رہے تھے اور تمام میدان گونج رہا تھا۔ طاہر ابھی تک اسی جگہ پر لڑ رہے تھے جہاں انہوں نے عیسائی کو مارا تھا۔ انہوں نے اپنے اطراف میں عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور اب بھی گھوڑے کو بڑھا چڑھا کر عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے۔ وہ جس طرف بھی جاتے دو تین عیسائیوں کو مارے بغیر نہ لوٹتے۔ ان کے کپڑے خون میں تر ہو گئے تھے اور چہرہ بھی، اور بازو شل ہو گئے تھے، پر ان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی، گویا وہ سارے عیسائیوں کو خود ہی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ جو تمنا ان کی تھی وہی تمام مسلمانوں کی تھی۔ عیسائی گویا ان کے نزدیک ایک گھاس کی طرح تھے جسے کسی مسلمان نے کاٹ کر ڈھیر لگا دیا ہو۔ مسلمان کو جب تک غصہ نہیں آتا وہ خاموش رہتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان قتال کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تب جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ موت کی لڑائی لڑتے ہیں اور زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو قوم موت سے نہیں ڈرتی دنیا اس سے ڈرتی ہے، اس لیے وہ بڑی بے جگری سے لڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جنگ کی چکی نہایت تیزی سے چل رہی تھی اور اس چکی میں عیسائی ہی زیادہ پس رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مسلمان بھی آ جاتا، وہ بھی اس وقت جب کہ 200 عیسائی مارے جا چکے ہوتے۔ زید ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے نہایت جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔ وہ جس صف پر حملہ کرتے اسے الٹ دیتے، جس شخص پر وار کرتے اسے ختم کر ڈالتے۔ وہ کچھ ایسی پھرتی سے چاروں طرف گھوم گھوم کر لڑ رہے تھے کہ سب حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ چونکہ دھوپ میں تیزی آ گئی تھی اس لیے ہر لڑنے والا پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نہایت جوش و غضب سے بھر کر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 2000 عیسائی جہنم واصل ہو گئے اور تحد نگاہ ان کی لاشوں کے ڈھیر بکھر گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور ہر جگہ سے پسپا ہو کر قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قلعے کی فصیل تک ان کی لاشیں بچھا دی۔ جب عیسائی قلعے میں داخل ہونے لگے تو ساتھ ہی مسلمان انہیں قتل کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے، اور اب قلعہ کے اندر جنگ ہو رہی تھی۔ عیسائیوں کو نہایت غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، اگر لڑتے ہیں تو اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جب تک جنگ کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعے کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ مسلمانوں نے جنگ بندی کر دی اور انہیں گرفتار کرنے لگے۔